السلام علیکم دوستوں، میرے چینل دی انفو ہب میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ درجنوں پارٹوں میں منقسم ڈیلٹا میلوں تک پھیلا ہوا تھا اور شام کے ڈلتے ہوئی سورج کی کرنوں نے دریا کرنا فیلی کی ان شاخوں میں آگ سی لگا رکھی تھی۔ شاید ایسی ہی دل فریب منظر نے شیخ مجیب الرحمن کو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے بنگلہ دیش کے لیے ہمارا دیش تمار دیش سنار دیش کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا فریب منظر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو دولخت کر دیا تھا۔ اس وقت بنگلہ دیش بنے کئی سال بیت چکے تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے لیے لفظ بنگلہ دیش میرے ذہن کی کسی کونے میں بھی فٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج بھی یہی حال ہے۔ چاہے کتنوں کو ہی برا لگے، لیکن میں اس خطے کو مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ ہمارے جہاز کی منزل بینکاک تھی اور مجھے بینکاک کے پاکستانی سفارت خانے سے کراچی کا ٹکٹ لینا تھا۔ یہ واقعہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا اور یہ میرے ساتھ بیتے واقعات کا حصہ تھا، جس میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا یہ سفر شروع کیسے ہوا، اب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مجھے افغان ایئر کے جہاز پر بھی بھیجا جا سکتا تھا جو UN نے پاکستانی مہاجروں کے لیے ہائر کی تھی، لیکن افغان ایئر کے جہاز دلی ہوائی اڈے پر ری فلنگ کے لیے اترتے تھے۔ اس دوران CBI اور فوجی جاسوس طیارے میں آ کر مسافروں کو چیک کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی وانٹڈ ہوتا تو اسے جہاز سے اتار کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ میرا نام تو ان کے مطلوبہ افراد میں نمایاں تھا، اور پھر کٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانہ میری اصلیت کا علم ہو جانے پر میری نقل و حرکت پر گہری نگرانی کر رہا تھا۔ اس لیے مجھے کٹھمنڈو ایئرپورٹ پر چین کی سفارتی گاڑی پر لایا گیا تھا۔ امیگریشن کے کاغذات بھی میری غیر موجودگی میں انہی کی نگرانی میں مکمل ہوئی، اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جب جہاز کی سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھی، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، میرے دماغ میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ جہاز میں مسافر بہت کم تھے اور میں جہاز کی نسبتاً خالی سیٹوں کے درمیان ایک سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹوں کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور آ کر جہاں رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی اور کمپنی نے بہت سی سہولیات دے رکھی تھی، اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کامیابی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، کبھی چینی امداد تو کبھی امریکہ کی چٹی بحری بیڑے کی مدد کی مزدے سنائے جا رہے تھے۔ UN میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بندی کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پاڑ دی تھی۔ یہ باور کیا جا رہا تھا کہ بھارت آئندہ چند دنوں تک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اور جنگ بندی کے عوض کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کر دے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشریح کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے، اور بھارتی ٹینکس ان کی لاشوں پر سے گزر کر ہی ڈھاکہ میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان خوشکن دعووں پر بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے، اور اس رسم کی ادائیگی کے لیے جنرل نیازی نے اپنے ہم منصب جنرل اروڑہ کو ڈھاکہ بلانے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانیے، پہلے تو اس خبر کو دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا کہ مسلمان ہندو کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔